مولانا صاحب محمد سمیع کرکٹر کی بیٹی کا ہولی کھیلتے ہوئے ویڈیو وغیرہ وائرل ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، محمد سمیع صاحب کی بیٹی نے ہولی کھیلا ہے، اس سلسلے میں ہمیں باخبر کیا گیا ہے اور ہم سے مسئلہ شرعی بھی پوچھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فقہ کی یعنی شریعت کی جو باریکی ہے وہ اس کے 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک پہلا یہ ہے کہ وہ بچی ہے، نابالغ ہے، ناسمجھ ہے اور اس نے ہولی کھیل لی تو پھر اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا، اور اگر وہ بچی بالغ ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے اور اس بات کو سمجھ کے کھیلا ہے کہ یہ ہولی غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے، مذہبی شعار سمجھ کر کے اس نے ہولی کھیلی ہے تو پھر شریعت کی نظر میں وہ مجرم ہے، گنہگار ہے اور اس کو توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ احتیاط برتنا چاہیے۔ مولانا صاحب شیو سینا کا پترکا ہے سامنا، اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت جلد ہی ہندو پاکستان دیش بن جائے گا، دیش کی راجدھانی وبھاجن پیدا کریں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، روزنامہ سامنا جو اخبار ہے اس کا تو کام ہے ہمیشہ نفرت پھیلانا، ہندو مسلمانوں کے درمیان ٹکراؤ کی استھتی پیدا کرنا۔ یہ جب اس کی استھاپنا ہوئی تھی تب سے سامنا زہر اگلتا ہے، اور اب جو ہندو راشٹر کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو بکواس کی بات ہے۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے، جمہوری نظام کے تحت چلتا ہے، سنویدھان کے ماتحت ہے، قانون کی بالادستی ہے، سب کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، تمام مذہب کے ماننے والے یہاں امن و سکون شانتی کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ سنویدھان نے سب کو اپنے مذہبی عقیدے، مذہب، مسلک، مشرب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ ہندوستان 500 سال تک ایسا ہی چلتا رہے گا، ہندو راشٹر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی خام خیالی ہے، وہ خواب دیکھ رہے ہیں ہندو راشٹر کا۔ ہندوستان کبھی بھی ہندو راشٹر نہیں ہو سکتا۔ جو پڑوسی دیش نیپال تھا ہندو راشٹر، اس کو تو بچا نہیں پائے، چاہے سامنا ہو یا باگیشور دھام کے بابا دھیریندر شاستری جی ہوں۔ تو یہ ہندو راشٹر کا راہ پلاپنا یہ ایک دم بالکل خام خیالی ہے، اور خود آر ایس ایس پرمکھ موہن بھاگوت جی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ کچھ اور ہندووادی نیتا مانتے ہیں کہ یہ ہندو راشٹر ہے، تو آپس میں ہی ورودھابھاس ہے، آپس میں ہی اختلافات ہیں۔ مگر ہندوستان کی جو اکثریت ہے، بہو تعداد اس بات کو مانتی ہے، اور ہماری گورنمنٹ بھی، کہ یہ حکومت، یہ ملک، یہ جمہوری ملک ہے، سنویدھان کے ماتحت چلتا ہے، کسی مذہب یا کسی مت یا کسی ایک شخص کے نظریے سے نہیں چل سکتا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کل دھرنا ہے، اور اسپیکر نے آج ایک پریس سمیلن کیا، اس میں کہا ہے کہ دیش سرکار جو ہے ہندو مسلم میں بانٹ رہی ہے، اور کہا ہے کہ سرکار ہندو اور مسلمانوں کی وبھاجن پیدا کرنا چاہتی ہے اور دیش میں اشانتی چاہتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دھرنا کا آیوجن کیا ہے۔ مجھے ان کے دھرنے پر سخت اعتراض اس بات کو لے کر کے ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ خدا کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ دھرنا پردرشن کے لیے نہیں ہوتا۔ 11 مہینے اور پڑے ہوئے ہیں، ان 11 مہینوں میں خوب دھرنا پردرشن کر لیجئے، روڈوں کو بلاک کر دیجئے، گلی کوچوں میں دھرنا دے دیجئے، جہاں چاہیے وہاں دھرنا دے دیجئے۔ یہ ہمارا جمہوری نظام، سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر برائے مہربانی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لوگ رمضان شریف کا استعمال سیاسی کاموں میں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ نے ایک مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور اس ایک مہینے میں دن بھر آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے، روزے سے رہتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، اوراد و وظائف پڑھتا ہے، بوڑھے بچے جوان مرد عورت سبھی لوگ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس اللہ کی عبادت والے مہینے کو بھی ہم
سیاست کی نظر کر دیں تو یہ کہاں کی دانشمندی اور کہاں کی سمجھداری ہے؟ ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ سنبل کی جامع مسجد میں آج سے رنگائی پوتائی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے رنگائی پوتائی کا کام ASI کو سونپا ہے، اس کی ذمہ داری ASI کیا کہیں گے؟ ہائی کورٹ نے سنبل کی جامع مسجد کے تعلق سے جو فیصلہ دیا رنگائی پوتائی کا، وہاں کی ضلع انتظامیہ نے اجازت مانگی تھی۔ یہ فیصلہ ان کا بہت اچھا اور سواگت یوگ ہے، میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اور چونکہ جو بھی مذہبی مقامات ہیں، چاہے مسجد ہے، درگاہ ہے، مدرسہ ہے، مندر ہے، مٹھ ہے، گردوارہ ہے، جو بھی مذہبی مقامات ہیں، جب ان کا سال آتا ہے، کوئی ایک مقدس تہوار آتا ہے، تو اس پر رنگائی پتائی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان شریف میں کے بعد میں جب رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، تو عید کا دن ایسا خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تمام چیزوں کی رنگائی پتائی ہو جاتی ہے، لوگ اپنے مکانات کی بھی رنگائی پتائی کراتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی نظریے کے ساتھ جامع مسجد سنبل کی رنگائی پتائی کے لیے مسجد انتظامیہ کمیٹی نے اجازت مانگی، جس کی اجازت ہائی کورٹ نے دے دی۔ یہ رنگائی پتائی کی اجازت دینا ہندو پکش کو بہت گراں گزرا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہندو پکش بڑی خوشی منا رہا تھا، تو میں نے اس وقت کہا تھا خوشیاں منانے کا دور نہیں ہے، یہ افسوس کرنے کا دور ہے اور چنتن کرنے کا دور ہے۔ اور اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اب مسلمانوں کو بھی خوشی منانے کا دور نہیں، بلکہ یہ چنتن کا دور ہے۔ دونوں سمودائے کو، دونوں طبقوں کے لوگوں کو چنتن کرنا چاہیے۔ آخر ہر روز آئے دن مسجدوں کے مسائل کورٹ کچہریوں میں ہندو وکیل کیوں لے کر کے جاتے ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور میں اس پر یہ بھی کہوں گا کہ 2 وکیل ایسے ہیں جنہوں نے ہر مسجد کی سیڑھی کے نیچے مندر تلاش کرنے کی، کھوج کرنے کی مہم چلا رکھی ہے، اور یہ دونوں وکیل پورے بھارت میں فرقہ وارانہ ماحول تیار کر رہے ہیں، اور ہر جگہ جہاں دیکھیں، گیان واپی مسجد بنارس، شاہی عیدگاہ مسجد متھرا، شمسی جامع مسجد بدایوں، تاج محل آگرہ، جامع مسجد سنبھل، سب جگہ یہی وکیل ہیں جو پیروی کرتے نظر آتے ہیں، اور یہی انہی وکیلوں کے وکالت نامے لگے ہوئے ہیں۔ ان دونوں وکیلوں کو، ان کے نظریے کو، ان کے موقف کو سمجھنا ہوگا، اور میں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی بھارت میں ہندو مسلمان مل جل کر کے رہتے ہیں، ان کو ایسے ہی رہنے دیجیے، ان کو الگ مت کریے۔